بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح کی افضلیت اور حضرت نوح کے استفائی کا عنوان کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت نوح حلیم اور بردبار بہت تھے، تحمل مزاج بہت تھے، 900 سال تک کشتی بناتے رہے، 2500 سال کی عمر حضرت نوح، 250 سال نہیں، 2500 سال، اور 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی۔ کشتی بناتے تھے، رات کو آ کر یہ توڑ جاتے تھے، دوسرے دن سارے دن کام کرتے تھے، یہ کو توڑ کے چلے جاتے تھے، 1 2 3 4 10 دن 20 دن، اس کے بعد انسان آخر ہارے گا نا۔ 900 سال تک بنا رہے ہیں وہ توڑ رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں وہ توڑ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت نوح کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ تو توڑ رہا ہے۔ علم دیکھیے، بردباری دیکھیے، صبر دیکھیے، اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ کوئی توڑ کر جا رہا ہے، انہیں اس سے غرض ہے کہ مجھے بنانا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر حضرت نوح کے مصطفیٰ ہونے کی دلیل ان کا علم اور ان کی بردباری، ان کا برداشت اور تحمل مزاجی ہے، تو بس ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میں اپنا کام کیے چلے جاؤں، چاہے دشمن کچھ بھی کر رہا ہوں، تو یقین جانیے کہ حضرت نوح کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ہمارے کردار سے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں۔ آنکھیں بند کر کے گزر جاؤں، بری باتوں کو تو میرے کان سنتے ہی نہیں ہیں، مگر میں اور ہم ایسے سوچیں، ہم آپ اور ہم ایسے سوچیں کہ بری باتوں کو تو ہمارے کان سنتے نہیں، ہمارے کان سب باتیں نہیں سنتے، اچھی باتیں سنتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے آلہ لگا ہوا تھا تو کہنے لگے یہ اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں مگر ہمارے مطلب کی بات نہیں سنتے۔ تو ایسے ہو جائے کہ ہم بری باتیں نہ سنیں، اچھی باتیں سنیں۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی بری بات کر رہا ہے تو کہیں یہ ہمیں آواز آئی نہیں، کوئی اچھی بات کر رہا ہے کہیں ہماری آواز آئی ہے۔ یقین جانیے زندہ آج مجھے جو آپ سے بات کرنی ہے نا حضرت ابو طالب کے کردار پر، اس کا حسین ترین پہلو یہی ہے، مگر مجھے 2 جملے اور کہنے دیجیے۔ حضرت نوح حضرت آدم کے علم کا نچوڑ، حضرت نوح کی علم اور بردباری کا نچوڑ حضرت ابراہیم میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے گزشتہ دونوں اولو العزم اور بڑے مقام رکھنے والے بڑے مصطفیٰ اور منتخب انبیاء کرام کی زندگیوں کا حاصل حضرت ابراہیم کی زندگی ہے۔ وہاں وہ اکیلے ہیں جہاں ابراہیم نے 2 اور اپنے ساتھی بڑھا لیے۔ ہنر یہی ہے، اکیلے رہے تم اتنے عرصے، کسی اور کو ساتھ نہیں ملا پائے، کوئی اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکا، تم خود تو بڑے تھے مگر کسی اور کو بھی بڑا بنایا۔ حضرت ابراہیم نے یہ کارنامہ کیا، ایک زوجہ اور ایک بیٹا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی پر اگر میرے بچوں اور جوانوں غور کرو تو ابراہیم علیہ السلام معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ گھر ترقی یافتہ نہ ہو، جب تک گھر والے ترقی یافتہ نہ ہو، جب تک گھر والے قابل اور اہل اور قابل نہ ہو، لائق نہ ہو۔ اور گھر والوں میں سب سے زیادہ بڑا کون رشتہ ہے؟ زوجہ۔ سب سے زیادہ کون سا معتبر رشتہ ہے؟ اولاد۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو بھی ہم فکر بنایا اور اپنے بیٹے کو بھی ہم فکر بنایا، یہ ہے ہنر ابراہیمی۔ آج تک حضرت ابراہیم ہمارے دماغوں پر حاکم ہے، آج تک اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہمارے لیے امام رکھا ہوا ہے۔ کوئی حاجی حج نہیں کر سکتا جب تک کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے۔ 2 رکعت نماز، اتنی مہنگی نماز، جی یہ مفت میں نہیں ملتی ہے 2 رکعت نماز، بڑا پیسہ لگتا ہے 2 رکعت نماز پر۔ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر خدا کے تصور سے نماز باطل ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، مگر طے کرو کہ غیر خدا کہتے کسے ہیں۔ اگر میں سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کیوں کہتے ہو کہ تم سجدگاہ پہ سر رکھتے ہو تو حسین کی یاد میں نماز پڑھتے ہو؟ نماز تو اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے۔ میں انہیں جواب دے رہا ہوں، تم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نیت ہی یہ کرتے ہو کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہوں، بغیر ابراہیم کی یاد کے نماز کیسے پڑھو گے؟
سجدہ اللہ کا ہے مگر جذبہ ابراہیمی کے ساتھ. سجدہ اللہ کا ہو مگر جذبہ حسینی کے ساتھ, تو اللہ اس سجدے کو قبول کرتا ہے. روکھا روکھا سجدہ اللہ کو نہیں چاہیے. توجہ ہے بات کی, وہ روکھا سجدہ اللہ کو وہ جذبوں کے ساتھ سجدہ چاہیے. اگر وہ والا سجدہ کرو گے جو حسین کی یاد کے بغیر ہوگا, جو ابراہیم کے تصور کے بغیر ہوگا, تو تمہارے ہزاروں سجدے اللہ کے نظام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور دشمنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ایسے سجدے تو شیطان نے سب سے زیادہ کیے ہیں. کیا فرق ہے شیطان میں اور مسلمان میں؟ شیطان اور مسلمان میں یہی تو فرق ہے نا. شیطان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے مگر رسول اللہ کو نہیں مانتا, اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی زندگی کا نچوڑ ہے. زوجہ ایسی ڈھونڈنے سے زوجہ نہیں ملے گی ایسی جی. چھوڑ کر جا رہے ہیں بے آب و گیا سرزمین پر, پانی قطرہ بھی نہیں ہے یہاں پینے کو, آثار حیات مفقود ہیں, زندگی گزارنے کے کوئی آثار اور وسائل نہیں ہے. حکم آ گیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اتار دو یہیں پر. اپنی اونٹنی سے اتار دیا, اپنی سواری سے اتار دیا, اور اترتے وقت حضرت حاجرہ صرف اتنا پوچھ رہی ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہاں حکم اللہ کا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ پھر ہم جئیں گے مریں گے, اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے, بس اللہ کا حکم ہے. حکم الہی میں تو زندگی ہے, حکم الہی میں زندگی ہے نا. اللہ جیسا چاہتا ہے ایسے رہنے میں تو زندگی ہے. جنگ صفین میں پانی ختم ہو گیا, مالک اشتر نے آ کر کہا مولا پانی ختم ہے, لشکر لے کر جاؤں. ادھر 4000 کا لشکر کھڑا ہے گھاٹ کے اوپر, نہر کے اوپر قبضہ ہے, فرات پر قبضہ ہے. میرے مولا نے فرمایا نہیں مالک لشکر لے کر نہیں جاؤ. اب یہ میرے الفاظ ہیں زبان حال کے طور پر. کتنی بری بات ہے کہ مسلمان پانی پر لڑے. نہیں, ہم پانی کے لیے لڑیں گے نہیں. پانی ہمارا حق ہے, ہمارا بنیادی حق ہے, ہمارا انسانی حق ہے, لہذا ہم پانی لینے جائیں گے. جاؤ اکیلے لے کر آ جاؤ. اب مالک نے یہ نہیں پوچھا مولا اکیلا جاؤں گا وہاں تو 4000 ہیں, مروں گا یا بچوں گا. جب علی کہہ رہے ہیں نا پانی اکیلے جا کر لے آؤ, تو مالک کو یقین ہے کہ میں لے کر آؤں گا. دوسرا مالک اشتر کو یہ یقین ہے کہ اگر مر بھی گیا تو اسی مرنے کو تو زندگی کہتے ہیں. اکیلے چلے گئے, اکیلے چلے گئے حضرت مالک اشتر. جانوروں پر سواریوں پر خالی مشکیزیں لادے اور جا کے فرات سے پانی لے کر آ گئے. بلا لیا حاکم شام نے اپنے اس قابض سالار کو جس نے قبضہ کیا ہوا تھا. کہا تم نے مالک کو پانی دے دیا, تمہیں کھڑا کیوں کیا گیا, اتنا لشکر دے کر کھڑا کیا ہوا ہے, تم پانی دے دیا. کہا حضور میری مجال, آپ کے وزیر اعظم عمرو عاص آئے تھے, انہوں نے کہا تھا پانی دے دو. بلایا عمرو عاص, تم گئے تھے. کہا حضور جھوٹ بول رہا ہے, میں تو اپنے خیمے میں تھا, میں تو نہیں گیا. کہا تم اس کے منہ پر کہہ رہی. حضور یہی آئے تھے. وہ کہہ رہا میں نہیں گیا تھا. کس کو بات سچا مانے, کس کو جھوٹا مانے. کہنے خبردار اگر یہ بھی آ کر کہیں تو نہیں دینا پانی. 4-6 دن کے بعد پھر پانی, یا چند دن کے بعد پھر پانی ختم ہوا. مالک نے کہا مولا پانی ختم ہوا. تو فرمایا جیسے پہلے لائے تھے ایسے لے کر آؤ. اور مالک اشتر پھر پانی لے کر آ گئے. پھر بلا لیا یہ کیا ماجرا ہے. کہا حضور میری مجال, آپ کے بیٹے یزید آئے تھے ان کے پاس اور کہا کہ ان کو پانی دے دو. تو میں کون ہوتا ہوں جو یزید کو منع کروں. بلا لیا, تم نے کہا میں تو اپنے خیمے میں تھا, میں تو گیا ہی نہیں. اب کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, بڑی مشکل بات. دوسرے دن پھر مالک نے آ کے کہا مولا پانی. حضرت فرمایا جیسے پہلے لے کر آئے پھر لے کر آؤ. پانی لے کر آ گئے مالک. پھر بلا لیا کیا ماجرا ہے. یہ تیسری دفعہ مالک پانی لے گئے. کہنے لگے حضور آپ خود آئے تھے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اور آپ نے کہا تھا کہ پانی دے دو, میری مجال کے میں آپ کے کہنے پہ پانی نہ دوں. خبردار آئندہ میں بھی کہوں تو پانی نہ دینا.
اور یہ ثابت کرنا کہ میں نے تمہیں کہا ہے، تم میرے منہ پر کچھ کہہ رہے ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ چوتھی دفعہ مالک پانی لے آئے، پھر بلا لیا، اب کیا ہوا؟ کہا حضور آپ آئے تھے، دلیل کیا ہے؟ تو فوراً اپنے ہاتھ میں انگوٹھی ان کی دکھائی، حضور میں نے آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ کی انگوٹھی آپ سے لے لی تھی، یہ میرے پاس ہے۔ جیسے ہی اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھی اور اپنا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ خالی تھا، تو بے ساختہ بولا ھذا من عجائب علی ابن ابی طالب۔ یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے ایک ہے۔ جی بہت مشکل ہے بے آب و گیا سرزمین پر رہنا، پانی جہاں نہ ہو، پانی ختم ہو جائے تو زندگی گزارنا، بڑے بڑے لوگوں کے اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں پانی نہ ہو تو۔ ذرا پیاسے کو ذرا دیکھیے تو صحیح، جسے پیاس لگ رہی ہو اور آپ پانی اسے نہ پلائیں، وہ اندر کا آدمی باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات، تہذیب تباہ، اخلاقیات برباد، بہت مشکل ہے۔ فرمایا اللہ نے کہا ہے، کہا اللہ نے کہا ہے، تو فوراً کہا کہ پھر میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں، اور اپنے بچے کو لے کر اتر گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام، درود، کہ انہوں نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو حکم الہی کی اطاعت میں، حکم الہی کی خاطر چھوڑ دیا اور چلے گئے دوسری زمین پر، چھوڑ گئے وادی غیر ذی زرع کے اندر۔ اور ادھر حضرت حاجرہ کا آپ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے، بچے کی زندگی کی خاطر، پانی کی خاطر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہی ہیں۔ ادھر پانی نظر آیا وہاں دوڑی، وہاں سے نظر آیا وہاں آ گئی، وہاں سے نظر آیا وہاں چلی گئی، اور مسلسل ایک بیوی ہے جو دوڑ رہی ہے۔ اللہ نے بھی 7ویں چکر پہ آزما لیا کہ یہ 70 چکر بھی کر سکتی ہے، یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہے۔ لہذا سعی و تلاش اور کوششیں بے نام ہاجرہ، تمام کوششوں کی دنیا میں ایک ماں سے بڑی، اور وہ بھی ہاجرہ سے بڑی کوئی ماں نہیں۔ لیکن اللہ نے دیکھا کہ یہ کوشش کرتی رہے گی، ہمت نہیں ہارے گی، تو اللہ نے توجہ کروائی کہ مڑ کر دیکھو اپنے بچے کی طرف۔ ایک خیال ڈالا اللہ نے کہ مڑ کے دیکھو اپنے بچے کی طرف، جہاں حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، چھوڑ کر آئی تھی، گود کے بچے تھے نا، لٹا کر آئی تھی، تو دیکھا وہاں پرندے اتر رہے ہیں اور پرندے اڑ رہے ہیں، تو خیال آیا کہ پرندے تو وہاں اترتے ہیں جہاں پانی ہو، یہاں تو پرندے ہی نہیں تھے، یہ پرندے آج کہاں سے گئے اور اتر کیسے رہے، اڑ کیسے رہے؟ تو گئی وہاں جا کر کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل پانی میں کھیل رہے ہیں، ان کے پیروں کی رگڑ سے چشمہ ابل گیا ہے، اور پانی فراوان ہے، اور چشمہ اتنا فراوان ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ چشمہ تازہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے پھر اسے دہشت گردی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، ایسے ہی فخر ابراہیم حسین، شان اسماعیل حسین 1400 سال سے ایسے زندہ ہیں جیسے کل حسین کا واقعہ گزرا ہو۔ اللہ کا ارادہ پیچھے ہے، اللہ جسے چاہے رکھے، یہ ذکر تازہ رہے گا، یہ ذکر زندہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم، تھکیں گے نہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور حضرت آدم، ان تمام شخصیات کی زندگیوں کا حسن جمع کریں۔ بڑی محنت کی میں نے اس جملے کے لیے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان شخصیات کے کمالات کو جمع کریں تو ابو طالب بنتے ہیں۔ نتیجہ ہے ان شخصیات کی زندگی کا، حاصل ہے ان شخصیات کی زندگی کا۔ لہذا اللہ نے ترتیب میں آدم، نوح، ابراہیم، آل عمران، آل عمران کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ حلم، علم، بردباری، تحمل مزاجی، معاملہ فہمی، یہ حضرت ابو طالب پہ قربان۔ جی بلند سے بلند تر صلوات۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔